الشیطانirrajim Bismillahirrahmanirrahim Rabbi shrah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Rabbi zidni ilman wa amalan salihan amin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. اس دعا کے ساتھ آغاز کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کا صحیح فہم عطا فرمائے، اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس کا پڑھنا پڑھانا، اس کا سیکھنا سکھانا ہمارے حق میں حجت بنائے، ہمارے خلاف حجت نہ بنائے. ہمارے سامنے ابھی جو آیات جو ہے وہ تلاوت کی گئی ہیں. آج رکوع نمبر 19، 20 اور 21 تین ہمارے رکوع ہیں اور آیات 153 سے 176 تک ہیں. اور جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ویکلی 2 کلاسز ہوتی ہیں جس میں ہم ایک ربع پڑھتے ہیں. تو اس دفعہ کے ربع کے اندر جو ہے وہ 5 رکوع تھے، جن میں سے 3 جو ہے وہ ہم نے پڑھ لیے تھے اور 2 ہم نے پڑھ لیے تھے اور 3 جو ہے وہ آج ہم انشاءاللہ تعالی پڑھیں گے. تو اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں، اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، صبر اور نماز سے مدد لو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، ایسے لوگ تو حقیقت میں زندہ ہیں مگر تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہوتا. اور ہم ضرور تمہیں خوف و خطر، فاقہ کشی، جان و مال کے نقصانات اور آمدنیوں کے گھاٹے میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائش کریں گے. ان حالات میں جو لوگ صبر کریں اور جب کوئی مصیبت پڑے تو کہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں پلٹ کر جانا ہے. انہیں خوشخبری دے دو اور ان پر ان کے رب کی طرف سے بڑی عنایات ہوں گی، اس کی رحمت ان پر سایہ کرے گی اور ایسے ہی لوگ جو ہے وہ راست رو ہیں. یقیناً صفا اور مروہ جو ہے وہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں اور لہٰذا جو شخص بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے اس کے لیے کوئی گناہ کی بات نہیں کہ وہ ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان صحیح کر لے. جو برضا رغبت کو بھلائی کا کام کرے گا اللہ کو اس کا علم ہے اور اس کی قدر کرنے والا ہے. جو لوگ ہماری نازل کی روشن تعلیمات اور ہدایات کو چھپاتے ہیں در حالانکہ ہم انہیں سب انسانوں کی رہنمائی کے لیے اپنی کتاب میں بیان کر چکے ہیں، یقین جانو کہ اللہ بھی ان پر لعنت کرتا ہے، تمام لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت کرتے ہیں. البتہ جو اس روش سے باز آ جائیں اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں اور جو کچھ چھپاتے تھے اسے بیان کرنے لگے ان کو میں معاف کر دوں گا اور میں بڑا درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں. جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا، کفر کی حالت ہی میں جان دی، ان پر اللہ اور فرشتوں تمام انسانوں کی لعنت ہے. اس لعنت زدگی کی حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے، نہ ان کی سزا میں تخفیف ہوگی نہ انہیں پھر کوئی دوسری مہلت دی جائے گی. تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے، اس رحمان اور رحیم کے سوا کوئی اور خدا نہیں ہے. اس حقیقت کو پہچاننے کے لیے اگر کوئی نشانی اور علامت درکار ہے تو جو لوگ عقل سے کام لیتے ہیں ان کے لیے آسمان اور زمین کی ساخت میں، رات اور دن کے پہم ایک دوسرے کے بعد آنے میں، ان کشتیوں میں جو انسانوں کے لیے نفع کی چیزیں لیے ہوئی دریاؤں اور سمندروں میں چلتی پھرتی ہیں، بارش کے اس پانی میں جسے اللہ اوپر سے برساتا ہے، پھر اس کے ذریعے سے زمین کو زندگی بخشتا ہے اور اپنے اسی انتظام کی بدولت زمین میں ہر قسم کی جاندار مخلوق کو پھیلاتا ہے. ہواؤں کی گردش میں اور بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان تابع فرمان بنا کر رکھے گئے ہیں بے شمار نشانیاں ہیں. مگر وحدت خداوندی پر دلالت کرنے والے ان کھلے کھلے آثار کے ہوتے ہوئے بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو اس کا ہمسر اور مد مقابل بناتے ہیں اور ان کے لیے ایسے گرویدہ ہیں جیسے اللہ کی ساتھ گرویدگی ہونی چاہیے. حالانکہ ایمان رکھنے والے لوگ سب سے بڑھ کر اللہ کو محبوب رکھتے ہیں. کاش جو کچھ عذاب کو دیکھ کر انہیں سوجنے والا ہے وہ آج ہی ان ظالموں کو سوج جائے. ساری طاقتیں اور سارے اختیارات اللہ ہی کے قبضے میں ہیں اور یہ کہ اللہ سزا دینے میں بھی بہت سخت ہے. جب وہ سزا دے گا اس کی کیفیت کی ہوگی کہ وہی پیشوا اور رہنما جن کی دنیا میں پیروی کی گئی تھی اپنے پیراؤں سے بے تعلقی ظاہر کریں گے مگر سزا پا کر رہیں گے اور ان کے سارے اسباب و وسائل کا سلسلہ کٹ جائے گا. اور وہ لوگ جو دنیا میں ان کی پیروی کرتے تھے کہیں گے کاش ہم کو پھر ایک موقع دیا جاتا تو جس طرح آج یہ ہم سے بیزاری ظاہر کریں ہم ان سے بیزار ہو کر دکھا دیتے. یوں اللہ ان لوگوں کے وہ مال جو دنیا میں یہ کر رہے تھے ان کے سامنے اس طرح لائے گا کہ یہ حسرت اور پشیمانیوں کے ساتھ ہاتھ مدتے رہیں گے مگر آگ سے نکلنے کی کوئی راہ نہ پائیں گے.
लोगों ज़मीन में जो हलाल और पाक चीज़ें उन्हें खाओ और शैतान के बताए हुए रास्ते पर ना चलो, वो तुम्हारा खुला दुश्मन है, तुम्हें बदी और फुहश का हुक्म देता है और ये सिखाता है कि तुम अल्लाह के नाम पर वो बातें कहो जिनके मुतालिक तुम्हें इल्म नहीं है कि अल्लाह ने फरमाई हैं। इनसे जब कहा जाता है कि अल्लाह ने जो अहकाम नाज़िल किया उनकी पैरवी करो, तो जवाब देते हैं कि हम तो उसी तरीके की पैरवी करेंगे जिस पर हमने अपने बाप-दादा को पाया है। अच्छा, अगर इनके बाप-दादा ने कल से कुछ भी काम ना लिया हो और राह रास्त ना पाई हो, तो क्या फिर भी ये इन्हीं की पैरवी में किए चले जाएँगे? ये लोग जिन्होंने खुदा के बताए हुए तरीके पर चलने से इनकार कर दिया, इनकी हालत बिल्कुल ऐसी है जैसे चरवाहा जानवरों को पुकारता है और वो हाँक पुकार की सदा के सिवा कुछ नहीं सुनते। ये बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं, इसलिए इनकी कोई बात इनको समझ में नहीं आती। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, अगर तुम हकीकत में अल्लाह ही की बंदगी करने वाले हो, तो जो पाक चीजें हमने तुम्हें बख्शी है उन्हें बेतकल्लुफ खाओ और अल्लाह का शुक्र अदा करो। अल्लाह की तरफ से अगर कोई पाबंदी तुम पर है तो ये है कि मुर्दार ना खाओ, खून से और सूअर के गोश्त से परहेज करो और कोई ऐसी चीज ना खाओ जिस पर अल्लाह के सिवा किसी और का नाम लिया गया हो। हाँ, जो शख्स मजबूरी की हालत में हो और उनमें से कोई चीज खा ले बगैर इसके कि वो इस कानून शिकनी का इरादा रखता हो या जरूरत की हद से तजावुज करे, तो इस पर कुछ गुनाह नहीं। अल्लाह बख्शने वाला और रहम करने वाला है। हक ये है कि जो लोग उन अहकाम को छुपाते हैं जो अल्लाह ने अपनी किताब में नाजिल किए हैं, थोड़े से दुनियावी फायदे पर उन्हें भेंट चढ़ाते हैं, वो दरअसल अपने पेट आग से भर रहे हैं। क़यामत के रोज़ अल्लाह हरगिज़ इनसे बात ना करेगा, उन्हें नापाकीज़ा ठहराएगा और उनके लिए दर्दनाक सज़ा है। ये वो लोग हैं जिन्होंने हिदायत के बदले गुमराही खरीद ली और मग़फ़िरत के बदले अज़ाब मोल ले लिया। कैसा अजीब है इनका हौसला कि जहन्नम का अज़ाब बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं। ये सब कुछ इस वजह से ही हुआ कि अल्लाह ने तो ठीक-ठीक हक़ के मुताबिक किताब नाज़िल की थी, मगर जिन लोगों ने किताब में इख्तिलाफ़ात निकाले, वो अपने झगड़ों में हक़ से बहुत दूर निकल गए। अब इन आयात के तर्जुमे से ही आपको जो है वो वाज़िया बात हो गई होगी कि कौन-कौन से अहम नुकात की तरफ अल्लाह ताला जो है वो तवज्जो दिला रहे हैं। इसका खुलासा हम देख लेते हैं और फिर इसकी तशरीह की तरफ चलते हैं। इन आयात में अल्लाह ताला ने मोमिन की ज़िंदगी में पेश आने वाले दाखिली और ख़ारजी जितने भी चैलेंजेस हैं, इनके रद्द-ए-अमल और दीन के असूली अकायद और अहकाम पर ईमान के अमली तकाज़े वाज़िया किए हैं। ये आयात अकीदा तौहीद की वज़ाहत और शिर्क के बातिल होने के अक़ली और फ़ितरी दलाइल का ख़ज़ाना है। फिर इसके अंदर सब्र और नमाज को मदद का ज़रिया बनाया जाए। आयत नंबर 153 में बताया गया, अल्लाह साबरीन के साथ है, ये यकीन दिलाया गया जो अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं उन पर रहमत, हिदायत और सलामती नाजिल होती है। और फिर आयत नंबर 154 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि शुहदा को मुर्दा ना कहो, वो अल्लाह के यहाँ जिंदा है, रिस्क पा रहे हैं। सफा मरवा शायर अल्लाह है, इनका तो आप गुनाह नहीं बल्कि सवाब है। इनका तो ये क्यों सवाल पैदा हुआ कि ये गुनाह है, ये हम अभी जो है इसकी तशरीह में इसको देख लेते हैं। और फिर यहाँ पे ये भी बात हमारे सामने आ गई कि अल्लाह की हिदायत को जो है वो अल्लाह की नाज़िल करदा हिदायत को छुपाने वालों पर अल्लाह ताला ने लानत की है, फरिश्तों ने और तमाम इंसानों ने, मगर तौबा और इस्लाह का दरवाज़ा जो है वो खुला है और तौहीद का ऐलान, इलाह वाहिद अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो रहमान और रहीम है। और आयत तौहीद की दलाइल जो है वो आयत नंबर 164 में दिए गए कि आसमान और ज़मीन की तख्लीक, रात दिन की गर्दिश, बारिश, हवा और जानवर, ये सब अल्लाह की कुदरत के निशान हैं। और फिर आयत नंबर 165 में अल्लाह ने फरमाया कि शिर्क करने वाले माबूदों से मोहब्बत करने वाले हैं, लेकिन ईमान वाले सबसे बढ़कर अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। अशद्दुल हुब्ब लिल्लाह। क़यामत के दिन शैतान बरी ज़िम्मा हो जाएगा और अल्लाह ने चीज़ों को हलाल और हराम किया, तुम खुद से हराम हलाल ना ठहराओ। जो अल्लाह ने जिसको हलाल करार दिया उसी को हलाल करार दिया जाए और जिसको अल्लाह ने हराम करार दिया उसी को हराम करार दिया जाए। अल्लाह की आयत को छुपाना और उसके बदले दुनिया कमाना इनके लिए हलाकत है और हिदायत का और जो सौदा गुमराही के बदले जो है वो इन लोगों ने कर लिया है। अब यहाँ पे हमें पता चल रहा है आगाज़ ही जो आयत नंबर 153 का हो रहा है वो किससे हो रहा है। पीछे हमने बात पढ़ी कल कि अल्लाह ताला ने तहवील किबला का हुक्म हमने पढ़ा दूसरा पारा शुरू होते साथ ही, और इसमें फिर हमने ये भी पढ़ा कि जो है वो असल चीज़ सिमत नहीं है, असल चीज़ नेकियां हैं और अल्लाह के आगे झुकना है और नेकियां कमाना है। और यहाँ पे भी अब बताया गया उम्मत वस्त में बनाया गया, कल ये बात हुई थी कि ताकि तुम लोगों पर गवाह और रसूल तुम पर गवाह। तो अब ये रास्ता जो है वो आसान रास्ता नहीं है।
یہاں وہ نعمت گنوائی گئی تھی کل کہ امامت اور پیشوائی کی نعمت جو ملی تھی. تو اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ راستہ جو ہے وہ آسان راستہ نہیں ہے جو منصب کے اوپر تمہیں امامت پہ میں نے معمور کیا، یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے. اس راستے میں چلتے ہوئے مشکلات آئیں گی تو ان سے کس طرح نبردآزما ہونا ہے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، صبر اور نماز سے مدد لو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اب اس راستے میں جو مشکلات آئیں گی ان کو کس سے دور کرنا ہے اور کس سے حل کرنا ہے؟ صبر اور نماز کے ساتھ. اب نماز دیکھ لیں، یہ اس خزانے کی کنجی ہے جس کی دولت اور جس کے بے پناہ فیضان سے انسان مالا مال ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا ربط جو ہے وہ تعلق جو ہے وہ بن جاتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شدت حالات سے دو چار ہوتے تو فرماتے اے بلال نماز سے ہمیں راحت و آرام پہنچاؤ. یہ عبادت زادہ راہ ہے، یہ روح کی مدد ہے، یہ عبادت دل کے دریچے وا کرتی ہے، اللہ سے تعلق استوار کرتی ہے اور امر دعوت کو آسان کرتی ہے اور دل کو نور، تسلی، راحت اور اطمینان سے بھر دیتی ہے. اب آپ دیکھیں جو ہے وہ حج جو ہے وہ زندگی میں ایک مرتبہ ہے اور وہ بھی آپ کی استطاعت کے اوپر ہے. آج حج ہی کا دن ہے اور حج ہو رہا ہے اور آپ نے بہت سارے لوگوں نے جو ہے وہ دیکھا بھی ہوگا اور ساتھ ساتھ تلبیہ بھی پڑھی ہوگی اور تکبیرات بھی انشاءاللہ تعالیٰ پڑھ رہے ہوں گے، ساتھ ساتھ شریک بھی ہوں گے. تو وہ ایک زندگی میں ایک مرتبہ ہے جب وہ بھی آپ صاحب استطاعت ہوں تو. اور روزے جو ہے وہ سال میں ایک دفعہ ایک ماہ کے اندر آتے ہیں، وہ بھی جو ہے وہ آپ رکھنے کی صحت رکھتے ہیں تو. اور اسی طرح سے زکوٰۃ بھی آپ صاحب استطاعت ہیں تو آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، حج بھی صاحب استطاعت ہے تو فرض ہے. لیکن باقی عبادات تو اس طرح سے ہیں، لیکن نماز ایک ایسی عبادت ہے جو دن میں 5 وقت کے لیے جو ہے وہ فرض ہے. کل ہم نے پڑھا نا صلاۃ خوف کے بارے میں بھی کہ کیسے پھر وہ اس میں سیرت میں پڑھا تھا کہ صلاۃ خوف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت نازل کی اور نماز جہاد کے میدان میں بھی جو ہے نماز جو ہے وہ پابندی اس کے لیے کہا گیا. تو یہ انسان کو اللہ کے ساتھ جوڑتی ہے، قرب عطا کرتی ہے، مضبوطی عطا کرتی ہے. جو مشکلات اس کی زندگی میں ہوتی ہیں، جو ٹینشن، ڈپریشن، اس میں جو ہے وہ انسان کو وہ قوت اور طاقت دیتی ہیں کہ وہ ان چیزوں سے آسانی سے گزر جاتا ہے. حالات اوپر نیچے ساروں پہ ہونے ہی ہوتے ہیں، زندگی ہے، زندگی نام ہی جو ہے وہ نشیب و فراز کا ہے. لیکن ان حالات میں پھر کیا بتایا گیا کہ تم نماز اور جو ہے وہ ایمان لاؤ اللہ تعالیٰ کے اوپر، نماز اور صبر کے ساتھ جو ہے وہ مدد کرو اور اللہ جو ہے وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 154 آیت کے اندر کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، ایسے لوگ تو حقیقت میں زندہ ہیں مگر تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہوتا. اب آپ دیکھیں کہ دنیا والے تو یہ سمجھتے ہیں کہ جو مر گیا وہ ختم ہو گیا، لیکن جو اللہ کی راہ میں جان دیتا ہے وہ مرتا نہیں ہے، وہ ہمیشہ کی زندگی پا جاتا ہے. اور جو ہے وہ ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ وہ کیا زندگی ہے، وہ رزق بھی پاتے ہیں اللہ کے ہاں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ جابر کیا میں تمہیں بشارت نہ دوں؟ انہوں نے جواب دیا کیوں نہیں، اللہ آپ کو بہتری اور خیر کی بشارت دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے معلوم ہے کہ اللہ نے تمہارے والد کو زندہ کر کے اپنے سامنے بٹھا کر فرمایا کہ میرے بندے تو جو چاہتا ہے مجھ سے تمنا کر میں دوں گا. انہوں نے عرض کیا میرے پروردگار میں نے تیری عبادت کا حق ادا نہیں کیا، میں تمنا کرتا ہوں کہ آپ مجھے دنیا میں بھیج دیں تاکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر قتال کروں اور پھر تیری راہ میں شہید ہوں. اللہ تعالیٰ نے جواباً فرمایا میرا فیصلہ ہو چکا کہ تو دنیا میں دوبارہ نہیں جائے گا. اب دنیا میں دوبارہ جانے کی خواہش صرف اور صرف شہید کرے گا اور کوئی نہیں کرے گا. شہید کو شہادت کے وقت اتنا زیادہ لطف اور سکون اور مزہ آتا ہے کہ وہ دوبارہ اس کے لیے خواہش کرے گا. بظاہر اس کی جان جیسے بھی جا رہی ہو، بہت ساری تکالیف ہو، جو بھی ہو، لیکن اس کا جو ہے وہ انجام بہت زیادہ بخیر ہو رہا ہوتا ہے اور بہت وہ لذت محسوس کر رہا ہوتا ہے اور اس لیے صرف وہی تمنا کرے گا اور کوئی تمنا نہیں کرے گا. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم ضرور تمہیں خوف و خطر، فاقہ کشی، جان و مال کے نقصانات اور آمدنیوں کے گھاٹے میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائش کریں گے. اب یہ آیت جو ہے یہ آیت نمبر 155 ہے، اس کو ہائی لائٹ کر لیجئے اور 156 کو بھی ہائی لائٹ کر لیجئے.
کہ یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ صرف آپ زبان سے کہہ دیں کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے تو آپ یہ کہہ کے جو ہے وہ چھوٹ نہیں جائیں گے، بلکہ کیا ہے کہ آپ کا امتحان ہوگا، اور امتحان کیا ہوگا کہ ان ساری چیزوں کے نقصانات سے اللہ کہتے ہیں میں تمہیں مبتلا کر کے آزمائش کروں گا، اور جو صبر کریں گے وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ اور جب کوئی مصیبت پڑے تو کیا کہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے ہیں، اللہ کی طرف پلٹ کر ہمیں جانا ہے۔ یہ صرف زبانی نہیں کہا جائے، زبان سے کہنا مراد نہیں ہے یہاں پہ، بلکہ دل سے اس بات کا قائل ہونا کہ ہم اللہ ہی کے ہیں، اس کی اللہ کی راہ میں ہماری جو چیز بھی قربان ہوئی ہے وہ گویا ٹھیک اپنے مصرف میں صرف ہوئی ہے، جس کی چیز تھی اس کے کام آ گئی، یعنی کہ اللہ ہی کی طرف ہمیں پلٹنا ہے۔ تو دنیا میں تو ہمیشہ نہیں رہنا نا، دیر یا سویر، کسی نے آگے، کسی نے پیچھے، کسی نے کم، کسی نے زیادہ، جانا تو اسی کے حضور ہے۔ ہاں البتہ اللہ تعالیٰ اپنی جو ہے وہ کیا اسے کہتے ہیں کہ رضا کے اندر اور اپنی خوشنودی کے اندر اور کلمے کی زندگی اور کلمے کی موت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہی لوگ جو ہے وہ راست رو ہیں، اور اللہ کی رحمت ان کے اوپر جو ہے وہ سایہ کرے گی۔ پھر آگے صفا اور مروہ کی بات آ گئی کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، اور جو بھی حج کرے، عمرہ کرے تو اس کے لیے کوئی گناہ کی بات نہیں ہے کہ ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان صحیح کرے۔ اچھا یہ کیوں دماغ میں پیدا ہو گیا کہ یہ گناہ کی بات ہے؟ اس لیے کہ کفار نے جو ہے وہ صفا کے اوپر ایک اصاف نامی بت اور مروہ پہ نائلہ نامی بت کے استھان بنائے ہوئے تھے، اور وہاں ان کو رکھا ہوا تھا، اور ان کے گرد جو ہے وہ طواف کرتے تھے۔ تو اب جب اسلام پھیلا تو اسلام آیا، تو اب اس کے بعد اب یہ جب حج اور عمرے کی آئی بات، تو اب ان لوگوں کے دلوں میں، مسلمانوں کے دلوں میں یہ تھی کہ کہیں یہ تو صفا اور مروہ جو ہے یہ تو جو بت تھے ان کے طواف کرتے تھے، تو اب کہیں یہ وہ تو نہ ہو جائے گناہ، تو اس پر جو ہے وہ یہ آیات نازل ہوئی کہ یہ جو ہے وہ اس کی جو صحیح کرے گا، اور جو یہ اجر کا کام ہے اور اس کو کرنا چاہیے، اور جو برضا اور رغبت کوئی بھلائی کرے گا، اللہ کو اس کا علم ہے اور وہ اس کی قدر کرنے والا ہے۔ اور پھر یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہماری نازل کی روشن تعلیمات اور ہدایت کو جو چھپاتے ہیں، حالانکہ ہم اپنی کتاب میں بیان کر چکے ہیں، تو ایسے لوگوں کے اوپر لعنت ہے۔ اور یہ طریقہ کس نے اپنایا، کس نے اللہ کی جو ہے وہ آیات کو چھپایا اور لوگوں تک باتوں کو نہ پہنچایا، یہ آپ مجھے گروپ میں لکھ کے میسج کیجئے، کیونکہ ہم کثرت سے سورہ بقرہ کے آغاز میں انہی ہی کا ذکر جو ہے وہ پڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ اور پھر ان کے اوپر تمام جو ہے وہ لوگوں کی لعنت، اور اللہ کی بھی اور فرشتوں کی بھی، سب کی جو ہے وہ لعنت۔ تو اللہ نہ کرے کہ ہم ایسے لوگوں میں شامل ہوں۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ جو جو پیغام رب کا میرے اور آپ کے پاس پہنچتا چلا جائے، ہم اس پیغام کو آگے پہنچانے والے بنیں، جتنا بھی جیسے بھی ہم پہنچا سکے، چاہے اس کا پیغام ہی آگے دیں، چاہے ایک کلاس کا جو ہے وہ میسیج ہی آگے بھیج دیں کہ قرآن کلاس ہے، آئیے آپ بھی جوائن کیجئے، آئیے ہمارا فہم القرآن کورس چل رہا ہے، یا آپ شیئر کر دیں، یا اپنے نوٹس شیئر کر دیں، یا پی ڈی ایف شیئر کر دیں، یا پریزنٹیشن شیئر کر دیں، یا کسی بھی طریقے سے کوئی بھی پیغام پہنچا دیں، یہ سارے کا سارا اس کے اندر جو ہے وہ آئے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا اور اسی کے اندر جان دے دی، اللہ اور فرشتے اور تمام انسانوں کی ان کے اوپر لعنت ہے، اسی لعنت زدگی کی حالت میں ہمیشہ رہیں گے، نہ ان کی سزا میں کوئی کمی ہوگی اور نہ کوئی مہلت دوسری دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ پھر اس کے آگے جو ہے وہ آیت نمبر 163 آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، کہ تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے، اس رحمان اور رحیم کے سوا تمہارا کوئی اور خدا نہیں ہے۔ اب یہاں پہ الہ جو ہے، الوہیت کا تعلق اقتدار کے ساتھ ہے، جو اقتدار نہیں رکھتا وہ الہ نہیں ہے، وہ الہ ہو نہیں سکتا۔ تو رب جب الہ ہے تو پھر اقتدار بھی اسی کا ہے۔ زمین و آسمان کو کس نے بنایا؟ ہم بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں، نرسری سے پڑھتے آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ ہم سب کو کس نے بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ ساری چیزیں کس نے بنائی؟ اللہ تعالیٰ نے۔ تو جب سب کچھ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، پوری کائنات اس کی ہے، تو پھر نظام کس کا چلنا چاہیے، اقتدار کس کا ہونا چاہیے، حکومت کس کی ہونی چاہیے؟ صرف اسی رب کی۔ ایک ہی ہستی کا اقتدار ہو، اسی کی جو ہے وہ الوہیت ہو، شریعت اسی کے اندر ہے، اور توحید کا نچوڑ اس آیت کے اندر جو ہے وہ بتا دیا گیا، اور شریعت کا نچوڑ بتا دیا گیا اس آیت کے اندر کہ جو ہے وہ رب ہی جو ہے وہ الہ ہوگا، اور اسی کے سارا جو ہے وہ اختیار ہوگا۔ اور اسلام کے اندر جب آپ داخل ہوتے ہیں تو کہتے ہیں لا الہ، یعنی کہ پہلے لا کہتے ہیں،
तमाम माबूदों की नफी करते हैं और फिर इलाह एक माबूद एक रब को कहते हैं इल्लल्लाह सिवाय अल्लाह के। तो यहाँ ये बात जो है मुझे और आपको बताई गई। फिर अल्लाह कहते हैं कि जो लोग अकल से काम लेते हैं, मेरी निशानियों में उनको पता चल जाता है, ज़मीन और आसमान की साख में, रात और दिन के पहम आने में, कश्तियों में जो इंसानों के नफ़े के लिए दरियाओं समुद्रों में चलती हैं, पानी जो बारिश अल्लाह ताला ऊपर से बरसाता है, फिर ज़मीन को ज़िंदगी बख्शता है और हवाएं, और ये सारा इंतज़ाम जो कायनात का इन आयात के अंदर बताया गया। और भी बताया गया कि बादल जो ज़मीन और आसमान के ताबिया बनाकर रखे गए हैं, तो बेशुमार निशानियां हैं। अल्लाह ताला कहते हैं आयातिल लिकौमी याकिलून, किन के लिए निशानियां हैं? अकल वालों के लिए, जो अकल रखते हैं, जो गौर फिक्र करते हैं, जो समझ रखते हैं, उनके लिए जो है वो इसके अंदर निशानियां हैं। जो गौर फिक्र ना करें, जो समझ ना रखें, इस निशान को ना देखें, निशानियों को ना देखें, तो उनके लिए तो कोई इसके अंदर जो है वो कोई उनको निशानी नजर आएगी नहीं, ना दिन रात में, ना बादलों में, ना बारिश में, ना मौसमों के आने जाने में, किसी चीज में भी उनको जो है वो कोई चीज ऐसी समझ की अकल की नजर नहीं आती। जो गौर फिक्र करेंगे तो वो देखेंगे कि ये जिंदगी कहाँ से आई, ये बीज और गुठली में पोशीदा थी, क्या ये बीज और गुठली ये कहाँ से आए, इसकी जड़, इसका अवलीन सा चश्मा कहाँ है, इसका कोई ना कोई खालिक है जो बेजान को अशिया को जिंदगी बख्शने पर कादिर है, और फिर एक कायनात का एक ही हस्ती है, उसी का फैसला और उसी का हुक्म जो है वो सादिर होता है। फिर वो जब इनके ऊपर गौर फिक्र करेगा तो उसको पता चल जाएगा कि पूरी कायनात का निजाम कोई एक रब जो है वो चला रहा है, और वही हुक्मरान है, वही हाजत रवा है, वही मुश्किल कुशा है, वही फरियाद रस है, दुआएं वही सुनता है, गैब और शहादा हर चीज के वाकिफ वही है, और ये सारी की सारी उसी की मखसूस जो है वो सिफात हैं, और जाहिर और बातन में उसी से फिर जो है वो डरना चाहिए। लेकिन अगर इन सारे असार के होते हुए गौर फिक्र ना करें तो फिर क्या है, फिर औरों के आगे इंसान झुकता है, और डर के आगे। वो अल्लामा इकबाल कहते हैं ना कि वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, वो 1000 सजदे से देता है आदमी को निजात। तो जो एक सजदा रब के आगे करना है, वो आपको हजारों बुतों और देवताओं और चीजों के आगे झुकने से रोक लेता है और मना कर लेता है। और फिर अब अल्लाह ताला यहाँ फरमा रहे हैं कि वल्लज़ीना आमनू, जो लोग ईमान लाए हैं, अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, ये सबसे ज्यादा शदीद तरीन मोहब्बत जो है वो अल्लाह के साथ करते हैं। दूसरे जो हैं उनकी गिरविदगी तो अपने देवताओं के साथ ऐसी है जैसी अल्लाह के साथ होनी चाहिए, लेकिन ईमान वाले और चीजों से मोहब्बत नहीं रखते। यहाँ मैंने और आपने इस आयत के ऊपर रुक के गौर फिक्र करना है, सोचना है कि क्या मेरे दिल में सबसे ज्यादा मोहब्बत अल्लाह की है या और चीजों की मोहब्बत है। दिल के अंदर तराजू तकड़ी कायम करें, एक में अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत डालें और एक में दुनिया की बाकी तमाम चीजें डालें, और इसको तोल लें। पलड़ा जिस तरफ जाएगा वही हक होगा, उसी पे ही हम जो है वो जा रहे होंगे। वो हम जुबान से जितना मर्जी कहते रहे अल्लाह से बड़ी मोहब्बत है, लेकिन वक्त, जान, माल, सलाहियत अगर सारा कुछ और रास्ते में लग रहा है तो फिर जुबानी दावा कुछ और कह रहा है और अमल कुछ और कह रहा है। यहाँ ये कुरान की आयत ने मियार कायम कर दिया कि जो ईमान वाले हैं वो सबसे ज्यादा बढ़ के अल्लाह ताला से मोहब्बत रखते हैं। तो ये ईमान का जो है वो तकाजा है कि और इंसानों से मोहब्बत ना की जाए, माल से, चीजों से, औरों से मोहब्बत ना की जाए, बल्कि रब से मोहब्बत की जाए। और फिर अल्लाह कहते हैं कि आज इन जालिमों को सूझ जाए कि सारी ताकतें और सारे इख्तियारात अल्लाह ही के कब्जे में। जो आखिरत में सारा देख के सूझना है ना, वहां पे अजाब को देख के, तो अल्लाह कहते हैं यहाँ पे सूझ जाए, क्योंकि वहां पे तो सारे इसबाब और वसाइल का सिलसिला जो है वो कट जाएगा, और वहां पे फिर हसरत और पशेमानियों के साथ हाथ मलते रहेंगे, मगर आग से निकलने की कोई राह ना पाएंगे। तो अल्लाह ना करे कि मैं और आप इन लोगों में से हों। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, सारे ही इस दुआ को पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाह ताला हमें दोज़ख की आग से बचाना, अल्लाह ताला हमें दोज़ख वालों में से ना करना, अल्लाह ताला हमें जन्नत वालों में से करना। और फिर अगली आयत में, आयत नंबर 168 के अंदर अल्लाह ताला फरमाते हैं, लोगों ज़मीन में जो हलाल और पाक चीजें इन्हें खाओ और शैतान के बताए हुए रास्ते पर ना चलो, वो तुम्हारा खुला दुश्मन है, तुम्हें बदी और फुहश का हुक्म देता है और ये सिखाता है कि तुम अल्लाह के नाम पर वो बातें कहो जिनके मुतालिक तुम्हें इल्म नहीं है कि वो अल्लाह ने फरमाई है। अब क्या है कि हलाल और पाकीज़ा चीजें,
ہر وہ چیز اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دی ہے جو انسان کے لیے فائدہ مند ہے، اور ہر اس چیز کو حرام قرار دے دیا جو اس کے لیے نقصان دہ ہے، انسان کے لیے، اس کی صحت کے لیے، اس کی ذہنی، جسمانی، روحانی صحت کے لیے نقصان دہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو منع کر دیا ہے۔ اور پھر بھی انسان اگر جو ہے اس طرف نہیں آئے گا اور ان پابندیوں کو، جو توہمات اور جاہلانہ رسمیں جو شیطان جس طرف لے کے گیا ہوا ادھر ہی چلتا چلا جائے گا، تو وہ صراط مستقیم کو گم کر دے گا۔ تو یہاں پہ بتایا گیا کہ یہ شیطانی وہموں میں نہ پڑا جائے، بلکہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جن کو پاکیزہ اور حلال قرار دیا اور ان کی طرف لپکا جائے، اور جن کو حرام قرار دیا ان سے بچنے کی کوشش کی جائے۔ پھر اللہ نے بتا دیا وہ شیطان جو ہے وہ تمہیں بدی اور فحش کا حکم دیتا ہے، بالسوء والفحشاء، یہاں پہ ہائی لائٹ کر لیجئے، انما، بے شک وہ، یأمرکم، حکم دیتا ہے تم کو، بالسوء والفحشاء، بدی کا اور فحش کا، وَأَن تَقُولُوا، اور تاکہ تم کہو، علی اللہ، اللہ پر، مالا، جو نہیں، تعلمون، تم جانتے، تاکہ تم وہ باتیں کہو اللہ کے جن کے متعلق تمہیں علم نہیں ہے کہ وہ اللہ نے فرمائی ہے، اور وہ کتنا برائی اور فحش کی طرف لے کے جاتا ہے، اور پھر اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے۔ یہ رزلٹ بھی میرے اور آپ کے جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے۔ آپ دیکھیں یہ جو ایپس آ گئی ہیں، یہ جو ٹک ٹاک ہے اور ایپس ہیں، اس کے اوپر کتنے وہ جو ہے وہ شیطانی عمل جاری ہے، اور فحش جو ہے وہ پھیلتا چلا جا رہا ہے، اور بے حیائی پھیلتی چلی جا رہی ہے، اور انسانی جانوں کا نقصان ہو رہا ہے۔ ینگ بچیاں، ینگ بچے برے انجام سے دو چار ہو رہے ہیں۔ آج کل نیوز میں آپ نے دیکھا ہوگا 17 سال کی ینگ بچی جو ٹک ٹاکر تھی، وہ کس طرح سے جو ہے وہ ماری گئی ہے۔ تو یہ فحش اور بدی کی طرف شیطان لے کے جاتا ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی عمریں تو جو ہے وہ ابھی دنیا کو دیکھنے، سمجھنے اور کھیلنے کودنے کے جو دن ہوتے ہیں، ابھی ان میں تو انسان نے اپنے رب کو جاننا، پہچانا اور اس کی طرف لپکنا ہوتا ہے، اور ان چیزوں میں شیطان اچک کے لے جائے تو پھر ظاہر ہے وہ خرابی ہی کی طرف جو ہے وہ چلا جاتا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں وہ تمہیں بالسوء، بدی اور فحش کا جو ہے وہ حکم دیتا ہے، خرابی کا حکم دیتا ہے، اور وہ خرابی ہمیں جو ہے وہ گڑھے میں جا ڈالتی ہے۔ تو مجھے اور آپ کو خود بھی اس سے بچنے کی کوشش کرنی ہے، اپنی نسلوں کو بھی بچانے کی کوشش کرنی ہے، اور فرصت جو ہے نا، فراغت، وہ ساری خرابیوں کی جڑ ہے۔ جب جو ہے وہ انسان کسی اعلیٰ مقصد اور مشن کی طرف لگ جاتا ہے تو پھر شیطان اس کو خرابی کی طرف نہیں لے کے جاتا۔ جب وہ فارغ ہوتا ہے تو وہ شیطان اس کو جو ہے وہ اس طرف لے کے جاتا ہے۔ تو پازیٹیو جو اجتماعیت ہے اور صالحہ اجتماعیت ہے، اس کے ساتھ جو ہے وہ جڑیں، اور اس کے ساتھ اپنی اولادوں کو بھی جوڑیں، تاکہ ہم خرابی کی طرف نہ جا سکیں۔ جب ہم اپنے نفس کو نیکی کے ساتھ نہیں جوڑتے تو ظاہر ہے وہ خرابی کی طرف تو جائے گا، شیطان تو اس کو لے کے جائے گا۔ اب فرد کے پاس صلاحیتیں بھی ہیں، اور اس کے پاس ینگ ایج بھی ہے، اس کے پاس وقت بھی ہے، اور ٹولز بھی ہیں، آج کل کے جو گیجٹس ہیں یہ سارے ہاتھوں میں ہیں، تو اس نے جہاں خرابی کی طرف لے کے جانا ہے، اگر ان کا استعمال ہم پازیٹیو سکھا دیں تو یہی چیزیں پازیٹیو طرف بھی لے جائیں گی۔ اب آپ لوگ بھی سیکھ رہے ہیں نا، سارے آن لائن آپ لوگوں نے آنا سیکھا، آن لائن کلاس دینا سیکھا، پریزنٹیشن دینی سیکھی ہے، بہت ساری چیزیں جو ہے وہ سیکھ رہے ہیں، اس کے اوپر جو ہے وہ ٹیسٹ کیسے دینا ہے آن لائن آپ نے، اور یہ ساری چیزیں۔ تو اب آپ کا وقت اور جان مال صلاحیت پازیٹیو سائڈ میں لگ رہا ہے، یہی بچوں کو لگائیں گے تو ان کا بھی لگے گا، لیکن جب فارغ ہوں گے تو ظاہر ہے پھر وہ اس طرف خرابی کی طرف جو ہے وہ جاتا چلا جائے گا۔ اور شیطان بھی یہی چاہتا ہے، یہی اس کا مقصد ہے، کیونکہ وہ خود جو ہے وہ اللہ کی راندہ درگاہ ہے، اللہ کی بارگاہ سے، تو اس لیے وہ چاہتا ہے، کیونکہ ابدی دشمن ہے نا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرام سے پلنے والا جسم جنت میں داخل نہیں ہوگا، بلکہ اسے آگ زیادہ لائق ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ پھر ان چیزوں سے جو کمائیاں حاصل ہو رہی ہیں وہ بھی آپ دیکھیں حلال ہے کہ حرام ہے، اور وہ حرام چیز، حرام کمائی پھر وہ کس طرف جو ہے وہ لے کے چلی جاتی ہے۔ اور پھر یہاں جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو احکام نازل کیا ان کی پیروی کرو، تو جواب دیتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طرح کرتے پایا۔ تو اللہ کہتے ہیں اگر وہ سیدھے راستے پہ نہ چل رہے ہو تو بھی انہی کے طریقے پہ تم چلتے چلے جاؤ گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ مثال دے کے بات بتاتے ہیں کہ ان کی حالت بالکل ایسی ہے جیسے چرواہا جانوروں کو پکارتا ہے، وہ ہاں پکار کی صدا کے سوا
کچھ نہیں سنتے، یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، اس لیے ان کو کچھ سمجھ نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ یہاں جانوروں سے جو ہے وہ تشبیہ دے رہے ہیں، جیسے وہ صرف وہ جو ان کو ایک آواز نکال کے ہانکتے ہیں نا اسٹک کے ساتھ اور لے کے جاتے ہیں، بس وہ والی آواز، اور سمجھ کچھ نہیں آ رہی۔ اور یہاں پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لوگوں جو ایمان لائے، اگر تم حقیقت میں اللہ کی بندگی کرنے والے ہو تو جو پاک چیزیں ہم نے تمہیں بخشیاں انہیں بے تکلف کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ اگر پابندی ہے تو وہ یہ ہے۔ اب اس کو ہائی لائٹ کر لیجئے، یہ آیت نمبر 173 ہے کہ پابندی اللہ کی طرف سے کیا ہے، حرام اللہ تعالیٰ نے کیا قرار دیا ہے۔ یہ یہاں سورہ بقرہ میں بھی آپ پڑھیں گے، پھر آگے جا کے سورہ مائدہ میں بھی پڑھیں گے، پھر ایک اور جگہ آگے قرآن پاک میں آئے گا غالباً سورہ نام میں، وہاں پہ بھی آپ پڑھیں گے۔ لسٹ یہی رہے گی کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں حرام قرار دی ہیں وہ واضح ہیں۔ کیا ہے؟ سب سے پہلے کہ مردار نہ کھاؤ، خون سے اور سور کے گوشت سے پرہیز کرو، اور کوئی ایسی چیز نہ کھاؤ جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو۔ ہاں، جو شخص مجبوری کی حالت میں ہو وہ ان میں سے کوئی چیز کھا لے بغیر اس کے کہ وہ قانون شکنی کا ارادہ رکھتا ہو یا ضرورت کی حد سے تجاوز کرے تو اس پر کچھ گناہ نہیں، اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اب یہ حالت اضطرار جو یہاں کہا گیا نا، اضطراری حالت جو ہے جس میں جو ہے وہ آپ حرام کھا سکتے ہیں، وہ بہت شرائط کے ساتھ ہے، 3 شرائط کے ساتھ ہے یہاں پہ بتایا گیا۔ ایک یہ کہ واقعی مجبوری کی حالت ہو، بالکل بھوک پیاس سے مرنے والا انسان ہو گیا، جان لبوں پہ آ گئی ہے، اور یا بیماری کی وجہ سے جان کا خطرہ ہو اور جان بچانے کے لیے حرام چیز کے سوا کوئی چیز میسر نہ ہو تو پھر وہ لے سکتا ہے، اور وہ بھی کس نیت کے ساتھ کہ قانون توڑنے کی دل میں خواہش نہ ہو اور ضرورت کی حد سے تجاوز نہ کیا جائے۔ مثلا حرام چیز کے چند لقمے یا چند گھونٹ یا چند قطرے جو جان بچا سکتے ہوں، اس سے زیادہ استعمال نہیں کرنا۔ اب ہم مردار سے تو بچ جائیں گے، خون سے بھی بچ جائیں گے، سور کے گوشت سے بھی بچ جائیں گے، لیکن وہ چیزیں جو حرام کمائی کے ساتھ حاصل ہو رہی ہیں وہ تو ہم ان کے ساتھ بچنے کی کوشش نہیں اس طرح سے کرتے۔ اور حلال حرام کی اب تمیز ختم ہوتی چلی جا رہی ہے، اور حلال حرام صرف کھانے پینے میں نہیں ہے، تعلقات میں بھی ہے، ہر چیز کے اندر آتا ہے۔ تو ہر چیز میں مجھے اور آپ کو جو ہے وہ اس کو پیش نظر رکھنا ہے۔ حق یہ ہے کہ جو لوگ احکام کو چھپاتے ہیں جو اللہ نے کتاب میں نازل کیے ہیں، تھوڑے سے دنیاوی فائدوں پر بھینٹ چڑھاتے ہیں، دراصل اپنے پیٹ آگ سے بھر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ حق انسان کے پاس آ جائے تو پھر اس کا آگے پہنچانے کا بنتا ہے فریضہ، اس کو چھپانے کا نہیں بنتا۔ اور بنی اسرائیل کے جرائم کی لسٹ میں ہم نے پڑھا کہ انہوں نے حق کو چھپایا اور حق اور باطل کو مشتبہ بنایا اور لوگوں تک نہ پہنچایا، جبکہ ان کی ذمہ داری یہ تھی، اور اب میری اور آپ کی جو ہے وہ ذمہ داری ہے۔ اور پھر یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قیامت کے روز اللہ ان سے ہرگز بات نہ کرے گا، نہ انہیں پاکیزہ ٹھہرائے گا، اور ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے ضلالت خریدی اور مغفرت کے بدلے عذاب مول لے لیا۔ کیسا عجیب ہے ان کا حوصلہ کہ جہنم کا عذاب برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ سب کچھ اس وجہ سے ہوا کہ اللہ نے تو ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق نہ کتاب نازل کی تھی، مگر جن لوگوں نے کتاب میں اختلافات نکالے وہ اپنے جھگڑوں میں حق سے بہت دور نکل گئے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لفی شقاق بعید، بہت زیادہ جو ہے وہ دور نکل گئے۔ تو مجھے اور آپ کو دین کی طرف آنا ہے تو جھگڑوں سے اور اختلافی امور سے نہیں آنا، بلکہ ہمیں کس طرف سے آنا ہے؟ جو ہمارے درمیان یکساں چیز ہے اس طرف سے آنا ہے، یعنی کہ قرآن ایک ہے، یکساں ہے ہمارے درمیان، اللہ ایک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہے، تو ہمیں ان چیزوں سے ایک چیزوں سے آنا ہے، اختلاف کی طرف سے جو ہے وہ نہیں آنا اور ان امور میں نہیں پڑنا۔ اب ہم دہرا لیتے ہیں کہ اہم نکات اس کے اندر کیا کیا تھے۔ ہم نے پڑھا صبر و نماز مومن کی اصل قوت ہے، مشکلات سے نکلنے کا ذریعہ ہے۔ شہادت کا مفہوم کہ شہید زندہ ہیں، ان کا مرتبہ عام انسانوں سے بلند ہے۔ شاعر اللہ دینی علامات کی عزت، خاص طور پہ حج عمرے کے مناسک۔ پھر ہم نے پڑھا کہ دین کا علم چھپانا ایک سنگین جرم ہے، پوری انسانیت کی لعنت کا سبب ہے۔ پھر ہم نے پڑھا کہ توبہ کی قبولیت اصلاح کرنے والوں کے لیے معافی ہے۔ توحید کے دلائل اس کے اندر دیے گئے، کائنات کے نظام میں غور و فکر کرنے کی دعوت دی گئی، شرک کی تردید کی گئی، مشرکوں کی کمزور مثالیں اور ان کا انجام بتایا گیا۔ حلال و حرام کا اختیار صرف اللہ کے حق میں ہے، انسان کو نہیں۔ آیات کو بیچنا، دینی حقائق کو دنیاوی مفاد کے بدلے بدلنا تباہی کا راستہ ہے۔ اب اس میں سے کچھ میرے اور آپ کے کرنے کے کام نکلتے ہیں، ان کو نوٹ کر لیجئے کیا کرنا ہے میں نے اور آپ نے، ایکشن پوائنٹس کیا ہیں میرے اور آپ کے۔ ہر مشکل میں نماز اور صبر سے رجوع اللہ کی طرف کرنا ہے، اللہ کی نازل کردہ ہدایت کو جاننا ہے، سمجھنا ہے اور آگے پھیلانا ہے، توحید کو دل و جان سے ماننا اور شرک کی ہر شکل سے بچنا، شاعر اللہ کا احترام کرنا، صفا مروہ، حج، قرآن، نماز، روزہ، سب
اللہ کے بنائے ہوئے حلال و حرام پر قناعت کرنا، یعنی کہ جو اللہ نے حلال قرار دے دیا چاہے وہ کم بھی ہے اس پہ قناعت کرنا، اور حرام چاہے زیادہ بھی ہے اس سے بچنے کی کوشش کرنا، علم کو چھپانے کی بجائے پھیلانا، خصوصاً قرآن و سنت کا علم، اور قرآن و سنت کے علم کے علاوہ بھی جو آپ کے پاس علم ہے اس کو بھی آگے پہنچائیے، اس کو بھی پھیلائیے۔ کوئی اسکل ہے، کوئی آپ کو جو ہے مہارت آتی ہے، کوئی بھی آپ کو آتا ہے، آپ کو سوشل میڈیا استعمال کرنا آتا ہے، وہ بھی بتائیں، پھیلائیں، نیکی کے کام میں یوز کرنے کے لیے۔ اور پھر کیا ہے کہ علم کو چھپانے کی بجائے پھیلانا ہے، کائناتی نشانیوں پر غور و فکر کرنا ہے تاکہ ایمان تازہ ہو، اور کچھ کام ان رکوعات میں ہمیں ایسے پتہ چلے کہ جن سے ہم نے بچنے کی کوشش کرنی ہے، اوائڈیبل ایکشنز ہمیں پتہ چلا اس کے اندر، کہ مصیبت میں گھبراہٹ یا ناشکری کا مظاہرہ نہیں کرنا بلکہ اللہ ہی سے مدد مانگنی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا ہے، اور پڑھنا بھی شعور کے ساتھ ہے، خالی زبانی نہیں پڑھنا۔ پھر اللہ کی آیات کو چھپانا یا ان میں تعویلات کرنا، ان سے بچنے کی کوشش کرنی ہے، شرک سے بچنے کی کوشش کرنی ہے، حرام کو حلال اور حلال کو حرام اپنی مرضی سے قرار نہیں دینا، دین کو دنیاوی مفاد کے لیے نہیں بیچنا، اور کائنات کی نشانیوں کو نظر انداز نہیں کرنا، بے حسی اور غفلت ہے۔ اور پھر کچھ سوالات ہیں، ریفلیکٹیو کوسچنز ہیں، جس سے میرے اور آپ کے لیے ایمان کی مضبوطی کا جو باعث بنتے ہیں، اور میرے اور آپ کے لیے جنت کا راستہ جو ہموار کرتے ہیں۔ ان سوالات کے جوابات جو میں اور آپ اپنے آپ سے لیں گے کہ کیا واقعی صبر اور نماز کو اپنی عملی زندگی کا سہارا بناتی ہوں؟ کیا میری اللہ سے محبت سب سے زیادہ ہے یا کسی دنیاوی چیز سے بڑھ گئی ہے؟ کیا میں دین کے کسی حکم یا علم کو چھپا رہی ہوں یا سب کو بتا رہی ہوں؟ کیا میں حرام حلال کا فیصلہ قرآن و سنت سے لیتی ہوں یا کلچر اور خواہشات سے لیتی ہوں، کہ جو زمانے نے کہہ دیا، جو رسم و رواج نے کہہ دیا یہ چیز جائز ہے یہ ناجائز ہے تو اسی کو قرار دے لیا، یا یہ دیکھا کہ اللہ نے جس کو جائز اور ناجائز قرار دیا ہے؟ اور پھر کیا میں قرآنی ہدایت کے بدلے کسی وقتی مفاد کا سودا تو نہیں کر رہی؟ یہ باتیں ہیں غور و فکر کی، جن کے اوپر میں نے اور آپ نے غور و فکر کرنا ہے اور چلنے کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بہت زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔